رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ٹالتے، جو انہیں حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ توجہ چاہوں گا، بعض لوگ اپنے آپ کو تو بچاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے، اولاد گناہوں میں مبتلا ہے، ڈرگز لیتے ہیں، بری محفلوں کی زینت بنتے ہیں، مگر گھر کے سربراہ کو ان کی کوئی فکر نہیں۔ اگر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو تو خود انسان کی اپنی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ اولاد کو آگ سے بچانا یہ فرائض میں شامل ہے۔ اگر اس نے کوتاہی کی تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، جواب دینا پڑے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر اولاد کو اپنی طرف سے بچانے کی پوری کوشش کر لی تو انشاءاللہ ماں باپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اولاد کے کیے ہوئے کا وبال اولاد پر ہی ہوگا۔ اگر بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ کی طرف بڑھ رہا ہو تو آپ فوراً بھاگ کر اس کو اٹھا لیں گے، تب آپ کو چین آئے گا۔ اسی طرح کی تڑپ یہاں پر بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الیک الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم تیری معبود کی عبادت کریں گے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا تو ایک روز میرے ہاتھ سے پیالے میں سے کبھی میں ادھر سے حرکت کرتا، کبھی ادھر سے حرکت کرتا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھاتا، کبھی دوسری طرف سے لقمہ اٹھاتا، کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے بیٹے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو اور دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہو وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ نہ بڑھا کر کھاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھ کر تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور ادب بھی سکھایا کرتے تھے۔ دیکھ لیا آج ہمارا کیا حال ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو تو کچھ سکھاتے نہیں، خود کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے کے ہیں۔ یہ اسلامی آداب میں سے ہے جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔ اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو،
جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو۔ اگرچہ اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پر 2 بچوں کو نہ سلاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کے ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد یعنی سربراہ ذمہ دار ہے، اور اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان سے کیسا برتاؤ کیا، ان کی تربیت کیسی کی، ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا، اور اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نگران اور نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا، اس کا مفہوم بڑا واضح ہے، باپ اور اولاد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں کچھ لوگ ماتحت ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر اس کے ماتحت بیوی بچے ہیں، ان سب کو دین سکھانا، دین کی طرف مائل کرنا، دین کے سلسلے میں تربیت کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نفرت کا اظہار کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر بچیوں کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے۔ اسلام میں بچی کی پیدائش پر غصہ کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچی 2 رحمتیں لے کر آتی ہے، بچی والدین کے لیے بھی رحمت ہے اور سسرال کے لیے بھی رحمت ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو بیوی کو قصوروار ٹھہرانا یہ جائز نہیں، یہ ظلم ہے۔ جیسے بیٹا نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اور جس کو چاہے بچے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی عطا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہٰذا جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر خوشی کا اظہار کریں، بچے کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو نیک اور صالح بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ جب بچے کو نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیا جاتا ہے تو بچے کے کان میں، دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت میں حکمت یہ ہے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے، اور نماز کے بعد آخرت کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 2 صفتوں میں پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس طرح پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے عطا کیے، کسی کو صرف بیٹیاں عطا کیے، کسی کو بیٹے نہ بیٹے دونوں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کیے ہیں، اور کسی کو نہ بیٹے نہ بیٹیاں عطا کی۔ یہ تقسیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اور کسی کو لڑکی اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باج کر دیتے ہیں۔ اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مرد عورتوں کے محتاج ہے، عورتیں مردوں کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا ہے
کہ جس میں دونوں کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ بیٹے کی ولادت پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، پھر مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے، دھوم دھام سے عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ آج کل اگر کسی مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، گھر میں ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے، مٹھائی بھی تقسیم نہیں کی جاتی، نہ عقیقہ کیا جاتا ہے کہ بیٹی کی ولادت پر بیوی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ عورت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ لڑکی پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے، نہ لڑکا پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں اگر کفار عرب کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اسے باعث ذلت سمجھتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہوتی تو خوشخبری انہیں جب دی جاتی تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا تھا کہ لوگوں سے بچتا پھرتا تھا، اور اس بشارت کی برائی کا سبب کیا، اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا اور اس کو مٹی کے اندر دبا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی بیٹی اور چہیتی بیٹی تھی، وہ تصویر مصطفیٰ ہے، آپ جنت کی کلی ہے، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری جان ہے، جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہستیوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے، اور وہ دونوں عورتیں ہیں، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کے پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر اور تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی کہ جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اور اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا، تو اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور انہیں دے دیا، تو اس اللہ کے بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا دونوں بیٹیوں کو ہاتھ میں رکھ دیا اور خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی، اور اس کے بعد وہ خاتون
بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کی نوبت آئے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جائے گی۔ تو حضرات گرامی، جس طرح اظہار محبت میں برابری ضروری ہے، اسی طرح ہدیہ اور تحفہ دینے میں بھی برابری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اگر پیسے تقسیم کریں یا کپڑے تقسیم کریں یا کھانے پینے کی چیز تقسیم کریں تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے، اور لڑکی کو بھی اتنا ہی دے جتنا لڑکے کو دے۔ یہ نہ کرے کہ لڑکے کو زیادہ دے اور لڑکی کو کم دے، یا لڑکی کو زیادہ دے اور لڑکے کو کم دے، بلکہ برابری کا حکم ہے۔ اور اسی طرح خوشی کے موقع پر اولاد کے درمیان کچھ تقسیم کرے، جیسے عید کے موقع پر عیدی برابر تقسیم کرے، اور سفر سے واپسی پر تحفہ دے تو اس میں بھی برابری ضروری کرے۔ تو حضرات گرامی، پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، ان کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑے ہوئے تو ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ بچے کی کس طرح اچھی تربیت کرے تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جس بات پر بحث کرتے تھے اسے اسی دن عمل میں لے آیا کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، بیوی کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ دوسرے دن والدہ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹے نے کہا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ شکر ملتی ہے، کیونکہ آپ کو شکر بہت پسند تھی۔ آپ جب نماز پڑھتے تو والدہ چپکے سے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، نماز کے بعد آپ اٹھا لیتے، لیکن ایک دن والدہ شکر رکھنا بھول گئی۔ آپ نے مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیاں موجود تھی۔ آج اس کا مزہ بھی کچھ اور تھا۔ امی جان سے بتایا تو کہ آج جو شکر کھائی اس کا مزہ بڑا عجیب ہے۔ والدہ سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری راج رکھ لی اور شکر جنت سے بھیج دی، اور اس کے بعد آپ کا لقب گنج شکر مشہور ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، جب بچے کی ماں باپ یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اولیاء اللہ والی صفات سکھائے تاکہ بچے بچپن ہی سے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 5 نصیحتیں کی اور فرمایا کہ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، 5 لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہو تو ان کے ساتھ مل کر بھی نہیں چلنا، یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا تو وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا۔ کس سے؟ جھوٹوں سے دوستی نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ دور کو قریب کر دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکہ میں رکھے گا۔ میں نے کہا اچھا دوسرا کون سا ہے؟ تو فرمانے لگے کسی بخیل سے دوستی نہیں کرنا، کنجوس سے دوستی نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ فرمانے لگے کہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھوکہ دے جائے گا، اس لیے اس سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا، امام جعفر صادق فرماتے میں نے پوچھا تیسرا کون سا ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق اور فاجر یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ وہ تمہیں ایک روٹی کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، بلکہ ایک روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ تو میں نے کہا ابو جان ایک روٹی کے بدلے بیچنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے،
ایک آدھی روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ تو آپ نے امام باقر نے فرمایا کہ بیٹے وہ ایک روٹی کی امید پر تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ یعنی فاسق بندے کا کیا اعتبار، جو اللہ کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ایک بیوقوف سے دوستی نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا وہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ پانچواں کون سا ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے، رشتے توڑنے والے، بے وفا انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، کیونکہ بے وفا بالآخر بے وفا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی پہلے وقتوں میں والدین اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کریں۔